خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے، ہمیں ایک نئی سمت عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا کے قدرت کا تجربہ کیا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو؟ آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس لیے آج یہاں پر موجود ہیں کہ خدا کی قدرت نے آپ کو چھوا ہے اور آپ میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا معجزہ وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ تبدیل شدہ لوگ ہیں اور خدا نے آپ کو بدلا ہے۔ خدا نے گناہ آلودہ راہوں سے نکال کر آپ کو نئی راہوں پر ڈال دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی بڑے معجزے سے یہ بڑا اور عظیم اور اتم معجزہ ہے۔ ہم جدعون کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جدعون کتنا بزدل تھا، وہ کس قدر سہما اور خوف زدہ تھا، اور وہ بہت ہی خوف زدہ شخص تھا۔ جدعون جو تھا، ہم اس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور سیکھنا ہے۔ ہم کئی دفعہ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جب خدا کے ہاتھوں میں جدعون آ گیا اور خدا نے کہا کہ میں مدیانی کو شکست دینے کے لیے اور اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے تجھے استعمال کروں گا، اور خدا کی قدرت اور اس کے کام کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ ایک تجربہ کیا تھا۔ یہ ہم جدعون کو ایک تبدیل شدہ شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم اس کہانی میں دیکھ چکے ہیں کہ جدعون کیسا تھا اور کیسا بن گیا۔ اس کا دل، اس کی سوچ، خیالات بدل گئے اور بالآخر اس نے ایک بڑی فتح حاصل کی۔ جدعون کی کہانی کو آج ہم اختتام پذیر کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جدعون کی زندگی میں کیسے کیسے ڈرامائی مناظر آئے۔ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے اختتام کیا تھا۔ شروع میں خدا جدعون کے پاس آیا اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کلام کیا، اور جدعون نے خدا سے سوال کیا تھا، خدا اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہاتھ سے ہم پہ کیوں گزرے، تیرے وہ عجیب کام کہاں گئے؟ اور یہ ایک طرح کی بحث تھی، کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا کہ آئے زبردست سورما اور جدعون اور کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا، اور وہ زبردست سورما کیسے تھا؟ وہ تو سہما ہوا تھا۔ جدعون نے قربانی لا کر خداوند کی آزمائش کی تھی کہ جب تک میں قربانی نہ لاؤں تو خداوند تو یہیں پر ٹھہرے رہنا۔ اس سے کے بعد خدا نے اسے کہا کہ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور بلوت کے درخت کے نیچے وہ قربانی لے کر آیا، اور پھر خدا نے اسے کہا تو نے اپنے باپ کے گھر میں بال کے مذبح کو گھرا دے اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور جدعون نے دریا عبور کیا، 33ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابی زیر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ جدعون نے خدا کو آزمایا، اور اب خدا نے بھی اسے کچھ کرنے کے لیے کہا اور اسے آزمایا۔
اور جب وہ اس امتحان میں سے گزر گیا اور خدا کی تابع داری کی، تب خدا کا روح جدا ان پر نازل ہوا۔ آپ بھی جب آزمائش و مشکلات پر غالب آتے ہیں، پھر خدا کا زور، اس کا روح، اس کی توانائی آپ کو ملتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں 34ویں آیت بیان کرتی، تب خداوند کی روح جدا ان پر زور نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ اور جب خدا آپ کو پاسبانی خدمت کے بلائے کچھ کرنے کے لیے کہے اور آپ کو ناممکن صورتحال دکھائی دے، پھر بھی آپ خداوند کے لیے ہاں کہیں، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ 35ویں آیت میں لکھا، پھر اس نے سارے منسی کے پاس کاسد بھیجی، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر و زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کی، سو وہ ان کے استقبال کو نکلا۔ اور خداوند کا روح جداؤن پر نازل ہوا، اور اس نے نرسنگا پھونکا، اور یہ لوگ اس کے پاس جنگ کرنے کے لیے فراہم ہو گئے، اس کے پاس وہ جمع ہو گئے۔ 32,000 لوگ وہاں پر فراہم ہو گئے۔ 32,000 لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لے کر جنگ میں نکلتا، لیکن یہاں پر جدعون نے پھر خدا کو آزمایا۔ یہاں ترتیب بڑی الٹ پلٹ دکھائی دیتی، چاہیے تو تاکہ لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے وہ خدا کو آزماتا، لیکن لوگ جمع ہو چکے ہیں، پھر اس نے خدا کو آزمایا ہے، نرسنگا پھونکا گیا، لوگ جمع ہو گئے، اور پھر وہ اب خدا کے سامنے ایک اور نئی آزمائش رکھ رہا ہے۔ اور 36ویں آیت کو دیکھیں کہ یہاں پر ترتیب سمجھ نہیں آتی، سمجھ سے بالا تر ہے۔ 36ویں آیت سے 40ویں آیت تک صورتحال بڑی عجیب نظر آتی۔ تب جدعون نے خدا سے کہا، اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے، اگر یہاں پر پھر ابھی شک کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ جدعون کس طرح باریک بینی سے خداوند کو آزما رہا ہے، اور بڑی تفصیل سے، بڑی باریکی سے اس نے خدا کو آزمایا۔ تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، سو اگر وہ اوس وقت اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سوکھی رہی، تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ اس نے کہا کہ میں کھلیان میں، کھیت میں اون رکھ دوں گا، اور اون صرف اوس سے گیلی ہو اور ساری زمین خشک رہے۔ میں باہر اون رکھ دوں گا، اور میں صبح کو دیکھوں گا کہ اون اوس کے سبب سے گیلی ہو اور زمین خشک رہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اون گیلی ہوئی اور زمین خشک رہی، کیونکہ خداوند قادر مطلق ہے۔ اور ایسا ہو کہ کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دوبارہ اون میں سے اوس نچوڑی، تو پیالہ بھر پانی نکلا۔ تب جدعون نے خدا سے کہا، تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں۔ اور یہاں پر پھر ابھی جدعون جو ہے خدا کو آزمانے کے لیے آزمائش رکھنا چاہتا ہے، ابھی اس کا شک دور نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کی سوچ ہماری طرح ہو، اور اب اس نے دوسرے طریقے سے خدا کو آزمانا شروع کیا۔ اب اس نے ایک وہی آزمائش رکھی، لیکن اس کا رخ بدل دیا ہے، اور اس نے کہا کہ اب کی بار اون خشک رہے اور ساری زمین پر اوس پڑے۔ اور اس نے کہا، اوس اب صرف اون ہی خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔
کیا اب تک جو خدا کی اس نے ہر طرح سے آزمائش کی تھی وہ کافی نہیں تھی؟ کیونکہ ہم خدا کی مرضی کو جان چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم بار بار تصدیق کرنا چاہتے ہیں، بار بار خدا کو پرکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا شک، ہماری بے اعتقادی ہماری زندگیوں پر قبضہ جمائے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جداؤن کے پاس اتنے لوگ بھی تھے اور وہ جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، بزدلی اور خوف اس کی زندگی پر غالب ہے۔ اور وہ سپاہی کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ تھا۔ جداؤن نے کیوں اس طرح سے خدا کی آزمائش کی؟ یسایہ 7:10-12، اور یہاں پر یہ اس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے آخر سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ کیا خدا سے کوئی نشان طلب کرنا غلط بات ہے یا ٹھیک ہے؟ 12ویں، لیکن آخر سے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کی خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ آئے داؤد کی خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور خدا نے آخر سے کہا کہ تو مجھے آزما، مجھ سے نشان طلب کر۔ اور جب خدا اسے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کہ تو مجھ سے نشان طلب کر۔ خدا نے کہا کہ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، تو مجھے آزما، لیکن آخر سے کہا کہ نہیں، میں خدا ان کو نہیں آزماؤں گا۔ اور مکمل طور پر اس کا بھروسہ خدا پر تھا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جنگ میں جانے سے پہلے جداؤن خدا کو آزما رہا ہے، وہ اور ہے، اور یہاں پر خدا پر ایمان رکھنے کی آزمائش ہے۔ جب کوئی بادشاہ کوئی پیغام پر بھیجتا ہے میری زندگی میں اس طرح کی کئی طرح آزمائش ہے، جب مجھے کسی خاص کلیسیا میں ہونا چاہیے اور میں کسی اور طرح سے سوچ رہا ہوں اور اس خدا کی مرضی کو نہ جان رہا ہوں جو خدا میرے لیے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم اپنی من مرضی سے کئی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، لیکن اچھا کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں اور اس کو پورا کریں۔ ہم اپنے منصوبوں کے تحت کام نہ کریں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہی آگے بڑھیں۔ ضرور ہے کہ ہم جانے سے پہلے خدا کے سامنے جھکیں، خداوند سے رہنمائی لیں اور پھر ہی جائیں، تاکہ ہمارا وقت اور روپیہ پیسہ ضائع نہ ہو اور ہم خدا کی مرضی سے بھی باہر نہ جائیں۔ اور ضرور ہے کہ آپ اپنی سوچوں، خیالوں کو، منصوبوں کو خدا کے سامنے رکھیں اور دعا کیا کریں۔ اور بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے طالب ہوں اور جو کچھ کریں اس کی مرضی میں رہ کر اس کے منصوبوں کو پورا کریں۔ اور خداوند ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی رہنمائی کے طالب نہیں ہوتے۔ اور جب آپ کسی کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بھی تیار ہوں تو خداوند کی رہنمائی لے کہ خداوند مجھے کیا سکھانا ہے، مجھے کیا تعلیم دینی ہے۔ خداوند ہی ہے جو آپ کے زندگی کے ہر ایک پہلو میں آپ کی مدد اور رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے
اور آپ اپنی मनमानी में ज़िंदगी बसर ना करें। हमारी ज़िंदगी में ईमान की ज़िंदगी में और हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। खुदा के तलक से अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है। ईमान और भरोसे की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और जदाऊन ने कहा, खुदावन तेरा गुस्सा मुझ पर न बढ़े। इस वक्त एक बार और अर्ज़ करता हूँ, आज़माना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम अपने दिन का आगाज़ करें, खुदा से बरकत चाहें, उससे तौफीक और फजल चाहें। और कई दफ़ा हम नाकामी से दुचार होते क्योंकि हम खुदा की रहनुमाई से आगे नहीं बढ़ते। शुरू और दिन के शुरू में, दिन के आखिर पर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने आप को जांचें और परखें कि क्या हमने ये दिन खुदा की मर्ज़ी में गुजारा है, क्या हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कलाम और काम करते रहे। अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। क्या हम खौफ से भरे हुए हैं? क्या बेतकादी हमारी ज़िंदगियों में डेरे डाले हुए हैं? जो कुछ खुदा आपसे करने के लिए कहे आप उसको कर गुजरें। जदाऊन खुदा को बार बार आजमा रहा था और वो हर एक चीज़ की तस्दीक कर रहा था और वो जानता था कि ये तो बहुत नामुमकिन काम है, क्योंकि वो खौफज़दा था, अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। और उसकी दफ़ा फिर जदाऊन ने तस्दीक की। जदाऊन के साथ खुदा फिर एक दफ़ा उसकी दुआ का जवाब देने के लिए तैयार था ताकि तस्दीक हो जाए कि वो उसके साथ है। जदाऊन अब खुदा पर भरोसा करना सीख रहा था और जदाऊन और खुदा के खिलाफ बुड़बड़ा रहा था कि तेरे वादे कहाँ पर हैं। लेकिन अब उसकी सोच और ख्याल यकसर बदल गया। उसे तस्दीक हो गई कि जंग में जाने के लिए खुदावंद मेरे साथ है। उसने खुदा पर तवक्कुल भरोसा किया। क्योंकि 32,000 लोग जो जमा हो गए थे, आज हमारे पास इर्द गिर्द कितने लोग हैं। और हम देख सकते हैं कि जदाऊन के पास एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया था। खुदा के कलाम में शमूलियत अख्तियार करना, खुदा के कलाम को अपनाना, उसको समझना, उस पर अमल पैराना आसान है या मुश्किल है। और जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं तो उसके काम में उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। जब उसके कलाम को लेकर हम पेश कदमी करते हैं तो खुदा हमारे साथ और हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं। खुदा के नज़दीक तो सब कुछ ही मुमकिन है क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, लेकिन हमारी सूरत हाल, हमारी सोच मुख्तलिफ होती है। ज़रूर है कि हम खुदा के कदम के साथ कदम मिलाकर चलें और हम खुदा के साथ साथ चलते रहें। जदाऊन को भी ऐसा ही करने की ज़रूरत थी। 7 बाब दूसरी आयत। तब खुदा ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया है। खुदा ने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। 32,000 थे उसके पास। 8 बाब की 10 आयत को देखें। क़ज़ात 8 बाब 10 आयत। और ज़िबा और ज़िल्मना अपने करीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत
کرکور میں تھے، کیونکہ وقت اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن قتل ہو گئے تھے۔ سو جدان ان لوگوں کے راستہ سے جو جونجر یگیہ کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا، اور غور کرے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، 32,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ نے کیا 1,35,000 لوگوں کا گروپ دیکھا ہے؟ اور اسٹیڈیم میں جب آپ دیکھتے ہیں کھیلیں ہوتی ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ کھیل کے میدانوں میں آپ تماشائیوں کو ایک بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک جگہ پر 32,000 لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا ہے؟ اور 32,000 لوگ، اور 32,000 لوگوں نے میں سے ہر ایک نے 4 لوگوں کو قتل کرنا تھا، کیونکہ ان کے خلاف ایک بڑا اموا جو تھا نبرد ازما ہونے کو تھا۔ اور خدا کو ناممکن صورتحال زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ممکن صورتحال میں خدا نہیں بلکہ ناممکن صورتحال میں زیادہ کام کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جب ہماری سوچ رک جاتی ہے، خدا کی سوچ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جو کچھ ہمارے نزدیک مشکل ہے اس کے نزدیک ممکن ہے۔ جب ہماری طاقت توانائی جاتی رہتی ہے تو ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی طاقت اور لیاقت اور خوبیوں پر نہیں، خدا پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ اور خدا اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ اپنی لیاقت پر، طاقت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا، تب خدا کام کرتا ہے۔ خداوند قادر مطلق ہے، وہ حل مشکلات ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو زور اور توانائی دیتا ہے۔ جدعون کے لوگ جو تھے مختلف چیزوں پر بھروسہ کر رہے تھے، جدعون کو خدا نے کہا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، اور بالآخر خدا نے 300 لوگوں کا چناؤ کیا جو جدعون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ بائیس 22,000 لوگ جو تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا، اور جدعون نے کہا کہ اگر تم خوف زدہ ہو، جدعون نے ان لوگوں کا چناؤ کیا۔ خدا نے کہا تھا کہ جو خوف زدہ انہیں واپس بھیج دیا جائے، اور خدا نے ان کو واپس بھیج دیا۔ 1,35,000 دوسری طرف 10,000 لوگ باقی جو رہ گئے تھے جدعون کے پاس، اور اب ایک شخص کو 30 لوگوں کو مارنا تھا جو ان کے مدیانی دشمن تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ جدعون کے فوجیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور یہاں پر اسکندر اعظم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے معرکے کیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ لیڈر دلیر تھا اور اس کے ذہن میں صرف اور صرف فتح تھی۔
اور جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پر فرق پڑتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور پھر خدا نے مزید کہا کہ تعداد کم کی جائے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی دلیری اور جنگ سے انہیں فتح ملی ہے۔ اور پھر خدا نے ان سے یہ کہا، خدا نے ایک طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے تو ان کی تعداد کم کر سکتا ہے۔ چوتھی آیت 7ویں باب کی، تب خدا نے جدا ان سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کے چشمہ کے پاس نیچے لے، اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا۔ ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تو اسے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ سو ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا، اور خدا نے جدا ان سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جدا ان سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر پانی پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ یہاں پہ خدا کس چیز کی تقسیم کر رہا تھا؟ خدا ان کو الگ کر رہا تھا۔ کہ آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے لوگوں کے سامنے نروس صورتحال میں کلام کیا ہے؟ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ جب نروس ہوتے ہیں تو آپ سے بات نہیں ہو پاتی، اور جب ان لوگوں کو نیچے لایا گیا، ان کی سوچ کو دیکھیں، اور جو لوگ اپنے ہاتھ سے چپڑ چپڑ کر پی رہے تھے وہ 300 لوگ تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو پانی میں منہ ڈال کر ڈائریکٹ پی رہے تھے۔ کیا آپ اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ وہاں پر جمع تھے؟ اور ضروری نہیں کہ وہ جو لوگ جہاں وہاں پہ جمع تھے وہ بہادر تھے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ خدا نے ان لوگوں کا چناؤ کیا جو بھرپور توجہ کے ساتھ خدا کے کام کو کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ لوگ خدا نے چنے جو اپنی ضروریات کی بجائے خدا پر نظریں لگائے ہوئے تھے۔ جو لوگ اپنی ضروریات کے طالب ہوتے ہیں، اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ خدا کے لائق نہیں ہوتے۔ اور وہ یہ 300 لوگ تھے جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کیا۔ وہ لوگ جو دلیر تھے ان کو خدا نے چنا۔ 300 لوگ، 3 قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جو خوف زدہ تھے وہ جا چکے تھے، اور ایک گروپ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے چپڑ چپڑ کر پانی پیا، اور باقی لوگ جنہوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ خداوند یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں تھے 8 شاگرد تھے، اور یسوع نے 3 کو الگ چھوڑا اور باقیوں کو الگ، اور آگے بڑھ کر وہ دعا کرنے لگا۔
کیا ہم کس گروپ سے آپ کا تعلق ہے؟ خدا ہم وہ سپاہی ہیں جنہیں خدا نے بلایا ہے. خدا ہمیں بلا رہا ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا میں تو لڑ نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. اور جدعون کے پاس جو جمع ہوئے تھے وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مالک سپاہی نہیں تھے، اور خدا ایسے لوگوں کو بلا رہا ہے جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں کو خدا کے ہاتھ میں رکھ کے اس پر بھروسہ کریں. خدا نے ہمیں جنگ کرنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ وہ ہمارا زور ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کی منادی کریں اور اس کی قدرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. جدعون کو دیکھیں، اس نے خدا کے ساتھ تجربہ کیا. اور دوسرے گروپ کو بھی کہا گیا کہ وہ پانی پیے. 300 تو الگ کر لیے گئے اور باقی لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا. وہ گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پی رہے تھے اور ان کی بھرپور توجہ پانی پر تھی. ہماری توجہ اور دھیان کس طرف ہے؟ کیا ہم انسانی ضروریات پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کیا آپ اپنی جسمانی ضروریات پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں یا خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ مہیا کرے گا؟ 300 لوگ، ان کی توجہ خداوند پر تھی. یہ 300 لوگ اپنی جسمانی ضروریات کے لیے فکر مند نہیں تھے، ان کا توکل اور بھروسہ خدا پر تھا. کیا ہم پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کئی دفعہ ہماری ضروریت کافی حد تک پوری نہیں ہوتی، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پیش قدمی کریں اور آگے بڑھیں. اور بنی اسرائیل کے پاس جب پانی نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، لیکن خدا نے اسے کہا کہ میں سب کچھ مہیا کروں گا. اور ہم خدا کے مقصد سے نظریں اٹھا لیتے ہیں، اس کے وعد و رحمت کو بھول جاتے ہیں. جسمانی ضروریات ہمارے ایمان اور خدا پر ہماری توجہ میں خلل پیدا کرتی ہیں. ہم کسی بھی چیز سے جو ہے اپنی توجہ کو خراب نہ ہونے دے کہ وہ خدا پر مرکوز نہ رہے. ہم جب خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہم اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. خدا کی اس طرح سے رسوائی ہوتی ہے. اور جنہوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی کیا ان کی پوری توجہ پانی پر تھی، اور جنہوں نے ہاتھوں سے پانی پیا ان کی توجہ پوری طرح پانی پر نہیں تھی، وہ چاق و چوبند تھے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم ہی وہ 300 لوگ ہیں جنہیں خدا نے چنا ہے، اور ہم لیے یہاں پر موجود ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور اس کے بلاوے لا تبدیل ہیں. وہ ہمیں زور دے گا. آئیں اپنی توجہ اور دھیان خداوند پر لگائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی ضروریات کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور بڑبڑاتے تھے. بنی اسرائیل کا بھی ابان میں بڑبڑانا خداوند کو پسند نہ آیا. زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی.
آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، زندگی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی میں چیلنجز، مشکلات اور مسائل ضرور آتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، زندگی میں مشکلات اور مسائل اور چیلنجز کا آنا لازمی ہے، خواہ کسی بھی خطے میں رہتے ہوں۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتے جائیں اور اس کو نظر انداز کر دیں۔ اور کئی دفعہ ہم خدائی کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یشوع کے پاس جب خدا کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ ہے؟ یہ ہمارے مخالفوں میں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جدعون بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے فتح ملے گی۔ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ جو باقی بچ گئے ہیں ان کو بھی بھیج دے اور صرف 300 لوگوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ بعض کا ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم خدا پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو پھر اس کی قدرت کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اور 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 300 لوگ رہ گئے تھے، اور اب خدا جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اور آپ اپنی دماغی سوچوں سے فکر اور کئی طرح کے خوفوں کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے ہیں۔ آج ہماری توجہ اور دھیان میں کون ہے؟ کیا ہم خدا کے ہاتھوں میں سب کچھ دے رہے ہیں؟ جب جدعون بدل گیا اور خدا پر ایمان لایا، اور خدا نے کہا فکر نہ کر، تیرے خلاف 1,35,000 آئیں گے، اور نہ ہی 32,000 پر اپنی توجہ مرکوز رکھ جو تیرے پاس ہیں۔ خدا نے کہا کہ ان کو بھیج دے اور مجھ پر نگاہ لگا۔ اور خدا نے کہا تو مدیانی کو ایسے مارے گا جیسے ایک شخص کو مارے گا۔ اور یہ کیسی دلیری اور فتح کی باتیں تھی جو خداوند جدعون کے کانوں میں ڈال رہا تھا۔ خدا کو ہم میں سے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس پر دھیان کرے، جو مسائل کو بڑا نہ سمجھے بلکہ خدا کو بڑا سمجھے۔ اور بہت سی آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ان آیات میں کیسے کہا کہ اب بھی نہیں، اب بھی نہیں۔ 7 باب 9 آیت۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھوں میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر پورا کے ساتھ لشکر میں اتر جا۔ اور جدعون جو تھا انسانی نقطہ نظر سے ابھی بھی خوف و ہراس کی حالت میں تھا۔ خدا نے اسے کہا نیچے اتر جا۔ خدا اس کے دل کی حالت کو جانتا تھا۔ اس نے کہا اگر اب بھی تو ڈرتا ہے، اور اب تو تعداد فوجیوں کی کم ہو گئی تھی، اب اور ہی صورتحال جو ہے وہ ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ 10 سے 12 آیت 7 باب۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکر میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور امالیکی رحل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ میں ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ خدا قدم بقدم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک ہم خدا کے ہاتھوں میں ہوں تو پھر خدا ہمیں قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح کی صورتحال سے ابھی آپ گزر رہے ہیں،
آئیں خداوند اگلا قدم اٹھانے سے پہلے خداوند پر بھروسہ کریں۔ خدا ہی نے ہمیں چنا ہے کہ ہم قدم بہ قدم اس کے ساتھ مل کر چلیں، اور پھر خدا نے کہا کہ پیچھے مڑ اور دیکھ۔ اور یہ حیران کن صورتحال کہ جب آپ واپس مڑ کر دیکھیں گے آپ کے دشمن بھاگ چکے ہوں گے۔ 12 سے 14 آیت میں ہمیں اور 12 سے 14 آیت، اور مدیانی اور عمالیکی رہے مشرق کثرت سے وادی کے بیچ میں تھے، اور پھر دیکھے کہ جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے خواب دیکھا جو کہ ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں سے گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی، اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تو نیچے جا اور حملہ آور ہو، اور جدعون خدا کے کلام پر ابھی تک بھی شک و شبہ کی صورتحال میں تھا، لیکن خدا نے مزید ایک اور نشانی اسے بتائی، اور ایک شخص اپنا خواب بیان کر رہا تھا اس لشکرگاہ میں۔ جب وہ وہاں پر اترا تو عمالیکی مدیانی اور اہل مشرق کثرت سے وہاں پر موجود تھے، 1,35,000 مدیانی، اور وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہوگا، اور وہ ٹڈیوں کی مانند وہاں پر پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے اونٹ بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو وہاں پر ایک مدیانی جو تھا اپنے ساتھی کو خواب سنا رہا تھا۔ یہ خواب کیسا تھا؟ 1,35,000 مدیانی، اور ان کے پاس جدعون اتر کر گیا، اور اس مدیانی لشکرگاہ میں جو خواب بیان کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ روٹی لڑکتی ہوئی آئی اور ڈیرے کے پاس پہنچی، اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا پلٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جدعون کو ایک اور دلیری دکھائی، ایک اور فتح اس کو دکھائی۔ 14ویں آیت، تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یواز کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں، خدا نے مدیان کو اور اس کے سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ خدا نے کس طریقے سے اس کو دلیری بخشی، اور کس طریقے سے جدعون کا رعب اور خوف مدیانیوں پر ڈال دیا، اور خدا نے جدعون اور اس کے سپاہیوں کو دلیری بخشی تاکہ وہ خدا کے کام کو دیکھ سکے۔ یہ کیسی عجیب صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک خواب کے وسیلہ سے مدیانی خوف زدہ ہو گئے، اور جدعون نے یہ اپنے کانوں سے سنا۔ اور ان لوگوں نے کیسے جدعون کے بارے میں سنا تھا، اور جدعون کے سبب سے وہ خوف زدہ تھے۔ خدا جب جدعون کو آزما رہا تھا، اور جب خدا نے کہا تھا بال کے مذبح کو ڈھا دے، بال کو اور یسیرت کو توڑ دے، تو یقیناً ان لوگوں نے سن رکھا ہوگا تاکہ اس نے بال کو
بت کو توڑا تھا، یسیرت کو کاٹ ڈالا تھا اور مذبح گرا دیا تھا، اور اس وجہ سے جداؤن اس علاقہ میں مشہور ہو گیا ہوگا۔ جب خدا نے بال کے مذبح کو، قربان گاہ کو توڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا تو اس کا چرچا اس علاقہ میں پھیل گیا ہوگا کہ اس نے بال کے مذبح کو اٹھایا تھا، اور کیسے ان کو جداؤن کے نام کا بھی علم ہوا ہوگا کیونکہ اس نے بال کے مذبح کو اٹھایا تھا۔ اور جداؤن کو دلیری ملی کہ ہاں میرا خدا اس طور سے کام کرنے کو ہے۔ حاصل کلام یہ ہے اور جداؤن یسوع مسیح کی تصویر ہے، یہ یسوع کو عکاسی کرتا ہے۔ یسوع ہی زندگی کی روٹی ہے۔ یوحنا 6 میں یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اترتی ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک روٹی کو جداؤن کے واقعے میں لڑکتی ہوئی نیچے آتی ہوئی دیکھتے ہیں، اور یسوع ہی وہ زندگی کی روٹی ہے جو فتح بخشتی ہے، اور جو اس روٹی میں سے کھائے گا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہی زندگی کی روٹی جس کو کھانے سے زندگی ملتی ہے، اور یسوع اس دنیا میں آ گیا۔ جداؤن کے لیے خدا نے کام کیا، اور خدا جداؤن کے ساتھ تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہم سے کہہ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ آپ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن خدا قدم بقدم ہمیں آگے لے جائے گا جب ہم اس کے کلام اور حکموں کے مطابق عمل کریں گے۔ خداوند ہمیں ایسے جنگجو بنائے جو اس کی مرضی اور منصوبوں کو پورے کرنے والے ہوں۔ خداوند ہمیں استعمال کرے تاکہ ہم مسیح کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور لوگوں کو دنیا اور ابلیس کے شکنجے سے نکال سکیں۔ جداؤن بزدل تھا، بڑا وفادار اور بڑا ایماندار شخص نہیں تھا، وہ جیسا بھی تھا وہ خدا کے تابع ہو گیا، اور اگرچہ اس نے خدا کو آزمایا تو بھی وہ خدا کے سے لپٹا رہا، اس سے الگ نہ ہوا۔ جب ہم خدا کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر ایک قدم میں خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری رہنمائی کرے گا اور کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم جداؤن کی طرح کمزور، بزدل اور خوف زدہ اور سہمے ہوئے ہیں۔ فضل دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں، تجھ پر ایمان اور اعتقاد رکھیں۔ جداؤن جب تیرے ہاتھوں میں آ گیا اور وہ یسوع مسیح کی عکاسی کرتا ہے، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو ہمیں بھی فتح ملے گی۔ ہمیں اپنی راہوں سے گمراہ نہ ہونے دے، ہمیں تھامے رہ خدا، بلکہ توفیق دے کہ ہم تجھے تھامے رہیں، اور خدا ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں۔ فضل بخش دے کہ تجھ پر بھروسہ رکھیں، تجھ پر ایمان رکھیں، ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں خدا، اور تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے سبب سے فضل بخش دے کہ ہر طرح کی صورتحال میں تجھے دیکھ سکیں، تیرے ہاتھ تیری قدرت کو کام کرتا دیکھ سکیں۔ خداوند آج کے وقت کے لیے، اس فضل کے لیے جو تو نے ہمیں دیا تھا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں، خداوند جو ہدیہ جات ابھی تیرے لوگ تیری حضوری میں گزارنے والے ہیں ان کو اپنی حضوری میں قبول کر،
اور ہمارے دل خداوند تیرے تابع رہیں، ہم شکر گزاری سے دیتے رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔